یہ قصہ ہے اس کم سن بہادر بادشاہ کا، جس نے جذام لیٹرسی کے جان لیوا مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود تاریخ کو بدل ڈالا، جس کا جسم بیمار تھا مگر اس کا ارادہ فولاد کا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم بادشاہ کی جس نے موت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور دنیا کے سب سے طاقتور دشمن کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ بالڈون چہارم ایک نام جو قربانی، شجاعت اور ایک آہنی ارادے کی علامت بن گیا۔ یہ غیر معمولی کہانی شروع ہوتی ہے سنہ 1161 میں یروشلم کے شاہی محل سے۔ وہ بادشاہ املیک اول کا وائس تھا۔ جب وہ صرف 10 سال کا تھا، وہ اس کے استاد مورخ ولیم آف پائر نے ایک خوفناک سچائی دریافت کی۔ شہزادہ جذام لیٹرسی کا شکار تھا۔ جذام ایک ایسی موذی بیماری تھی جو آہستہ آہستہ اعصاب کو ختم کرتی ہے، جسم کو بے حس کر دیتی ہے اور پھر انگلیوں اور پیروں کو گلا دیتی ہے۔ اس وقت کے شاہی پروٹوکول کے مطابق جذامی کو تنہائی اور جلاوطنی میں بھیج دیا جاتا تھا، مگر بالڈون کے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ اس کی ماں اور وفادار امرا نے فیصلہ کیا کہ بیماری اس کے جسم کو کھا سکتی ہے، مگر اس کے عزم اور ارادوں کو نہیں۔ سنہ 1174 میں جب وہ صرف 13 سال کی عمر میں تھا تو اس نے یروشلم کا تاج پہنا۔ اس کی بیماری کی وجہ سے چاندی کا نقاب اس کے چہرے کا مستقل حصہ بن گیا تاکہ بیماری کے بڑھتے ہوئے نشانات کو چھپایا جا سکے، مگر نقاب کے اندر بادشاہ ہر دن جسمانی انحطاط کا سامنا کر رہا تھا۔ کم عمر ہونے کے باعث ریمانڈ آف ٹریپولی کو ریجنٹ بنایا گیا، جو صلاح الدین سے امن اور صلح کا حامی تھا، مگر بالڈون اس پالیسی کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صلح سے صلیبی ریاستیں کمزور ہوگی۔ اس کے عزم کا پہلا بڑا امتحان سنہ 1177 میں آیا۔ ایک طرف شام اور مصر کے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مکمل طاقت یعنی تقریباً 26,000 کے لشکر کے ساتھ یروشلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ دوسری طرف بالڈون چہارم، جس کے پاس بمشکل 400 نائٹس اور چند ہزار سپاہی تھے۔ بالڈون نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے کمزور ہاتھوں میں تلوار تھامی اور ایک انتہائی غیر متوقع حملہ کیا۔ یہ حملہ مونکیسر کے مقام پر ہوا، جہاں بالڈون نے صلاح الدین کی فوج کو مکمل طور پر حیران کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور پھر اس جذبے سے حملہ کیا کہ صلاح الدین کی فوج تباہ ہو گئی۔ اس غیر متوقع معرکے میں صلاح الدین کی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور سلطان کو اپنی جان بچا کر میدان سے بھاگنا پڑا۔ ایک بیمار بادشاہ کی یہ فتح ایک ایسا تاریخی کارنامہ تھا جس نے صلاح الدین کی عظمت پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ مونکیسر کی شاندار فتح نے بالڈون کی طاقت کو تسلیم کروایا، مگر محلاتی سازشیں اور اس کی بیماری کا خوف سلطنت کو اندر ہی اندر کمزور کر رہے تھے۔ بالڈون کو سب سے بڑا خطرہ رائنڈ آف شاٹیون جیسے سرکش امیر سے تھا۔ رائنڈ ایک ایسا شخص تھا جو صلیبی نظریات کی آڑ میں صرف لوٹ مار کرتا تھا۔ ایک موقع پر رائنڈ نے ایک بہت بڑا مسلمان تجارتی قافلہ لوٹ لیا، جس میں سلطان صلاح الدین کی بہن بھی شامل تھیں۔ اس بے عزتی کے رد عمل میں صلاح الدین نے اس وقت کے تمام امن معاہدوں کو توڑ دیا اور اپنی پوری فوج لے کر رائنڈ کو تباہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بالڈون، جو اس وقت بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھا، فوراً میدان میں آیا اور صلاح الدین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بالڈون نے سلطان کو یہ یقین دلایا کہ یہ رائنڈ کا ذاتی فعل ہے، نہ کہ شاہی فیصلہ، اور اس نے وعدہ کیا کہ صلاح الدین کے قافلے کے تمام نقصان کی پوری بھرپائی کی جائے گی اور رائنڈ کو سخت سزا ملے گی۔ صلاح الدین نے بالڈون کے دیانت دارانہ رویے اور وعدے پر بھروسہ کیا اور غصے کے باوجود اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ سلطان بالڈون کی بہادری اور اخلاقیات سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے جذام میں مبتلا بادشاہ کے علاج کے لیے اپنے خصوصی طبیب بھی بھیجے، جو دونوں کے درمیان باہمی احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس باہمی احترام کے باوجود بالڈون جانتا تھا کہ وہ وارث پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنی بہن سیبلا کی شادی کے ذریعے سلطنت کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اہلِ ولیم آف مونٹفورٹ سے شادی ہوئی، جو جلد ہی فوت ہو گیا۔ پھر دباؤ میں آ کر اس نے نااہل گائے آف لوسگنان سے شادی کروائی۔ یہ بالڈون کی سب سے بڑی پریشانی تھی کیونکہ وہ گائے کو ایک نااہل سپہ سالار سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جذام نے بالڈون کے جسم پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا۔
اس کے ہاتھ اور پاؤں معذور ہو چکے تھے اور وہ شدید جسمانی کرب سے گزر رہا تھا۔ آخری سالوں میں بالڈون گھوڑے پر سواری کرنے کے بھی قابل نہیں رہا، مگر پھر بھی وہ میدان جنگ سے دور نہیں رہا۔ اسے ایک خاص ڈولی میں لٹایا جاتا اور اس ڈولی کو اس کے وفادار فوجی میدان جنگ تک لے جاتے تھے تاکہ صرف اس کی موجودگی سے ہی فوج کا حوصلہ برقرار رہے۔ بالڈون نے اپنی موت سے قبل سنہ 1185 میں اپنی آخری سیاسی چال چلی۔ اس نے اپنے 5 سالہ بھانجے بالڈون پنجم کو اپنا وارث نامزد کیا اور ریمارڈ آف ٹریپولی کو اس کا ریجنٹ مقرر کیا تاکہ کسی بھی صورت میں نااہل گائے آف لوسگنان کو حکمرانی نہ ملے۔ سنہ 1185 میں تقریباً 24 سال کی عمر میں بالڈون چہارم نے اپنی جسمانی جنگ ہار لی۔ اس کی موت کے صرف 2 سال بعد سنہ 1187 میں بالڈون کا سب سے بڑا خوف سچ ثابت ہوا۔ گائے آف لوسگنان نے حکمرانی سنبھالی اور رائنلڈ آف شاٹیون کو کھلی چھوٹ دے دی۔ ان دونوں کی نااہل اور جارحانہ قیادت میں صلاح الدین نے حملہ کیا اور جنگ ہوتے میں صلیبی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ یروشلم واپس فتح کر لیا گیا۔ بالڈون چہارم آج بھی صلیبی ریاستوں کا آخری محافظ مانا جاتا ہے، ایک ایسا بادشاہ جس نے بیماری اور موت کے باوجود عزم اور بہادری کی لازوال داستان لکھ دی۔